ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی، جس کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ اب ذرا سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور ماریب کا مہان باندھ اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے ٹکرا گیا۔ نہ کوئی فوج، نہ کوئی ہتھیار، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم، ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے۔ یہ ہے قوم، جنت سے جہنم تک کا سفر۔ یقین مانیے، جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم ازبا عرب کے دکشنی حصے میں، آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی، اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ مگر ان کی اصلی طاقت، ان کا سب سے بڑا راز تھا ماریب کا باندھ۔ یہ باندھ اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں طرف پھیلے ہوئے باغوں کو پانی ملتا تھا۔ پھل اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ جو مسافر وہاں سے گزرتا اسے بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے: سبا کے لیے ان کی رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، دائیں طرف بھی باغ اور بائیں طرف بھی باغ۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا پورا نظام تھا۔ لوگ کہتے، اس مہینے مچھلیوں کا شکار بہترین رہا، ہماری تجارت ہر مہینے بہتر ہو رہی ہے، شہر صاف ستھرے ہیں، نظام مضبوط ہے، لوگ امن میں ہیں۔ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب۔ یہی تھی زمین پر جنت۔ اسی قوم کی سب سے مشہور حکمران تھی رانی بلقیس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک سمجھدار، باحکمت اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط تھا، اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور تھی، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جن ان کے حکم میں تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے، اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا اور تحفے بھیجے، سونا، چاندی اور قیمتی چیزیں، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب کچھ واپس کر دیا اور فرمایا، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہی بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر وہ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ جب وہ شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو اس نے اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھا لیا۔ تب حقیقت کھلی۔ اسی وقت بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں ظالم تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق مگر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس کا دور ختم ہوا، نسل بدلی، حکمران بدلے، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ گھمنڈ نے لے لی۔ وہ کہنے لگے، یہ باندھ ہم نے بنایا ہے، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں مہلت دی، نبی بھیجے، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبیوں نے کہا، یہ تمہاری عقل کا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ اگر تم نے شکر چھوڑ دیا تو یہی رحمت تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی۔ مگر قوم ہنستی رہی۔ وہ کہتے، دیکھو ہمارا باندھ پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی کہتے، جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے۔ مگر ان کے چہروں پر صرف گھمنڈ تھا۔ وہ کہتے، اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ سال گزرتے رہے، سمجھانے والے آتے رہے، مگر دل پتھر بنے رہے۔ پھر قرآن وہ بات بتاتا ہے جو عقل کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تو جب انہوں نے منہ پھیر لیا،
ہم نے ان پر باندھ توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایتوں کے مطابق باندھ کی بنیاد میں چوہے سراغ کرنے لگے۔ لوگ دیکھتے رہے مگر گھمنڈ میں اندھے تھے۔ پھر وہ رات آئی، لوگ سو رہے تھے، شہر خاموش تھا اور باندھ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی اور باندھ ٹوٹ گیا۔ وہ پانی جو کبھی رحمت تھا اب عذاب بن چکا تھا۔ لوگ چیخنے لگے، بھاگو، مگر راستہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے، پھر ہم نے ان پر پھر ایک ایسا سیلاب بھیج دیا گیا جس نے بند توڑ ڈالے۔ نبی کی آواز لگاتار گونجتی رہی، یہی وہ انجام ہے جس کا تم انکار کرتے رہے ہو۔ تب لوگ چیخ اٹھے، اے اللہ، ہمیں بچا لے، ہم سے بڑی بھول ہو گئی۔ مگر اب مدد کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ گھر اور بازار، گلیاں اور راستے سب ایک ساتھ مٹ گئے۔ لوگ صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی گر رہا تھا، کوئی لہروں میں بہہ رہا تھا۔ آخر میں ایک اونچی اور بھیانک لہر آئی اور سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہا لے گئی۔ وہ زمین جو کبھی جنت جیسی لگتی تھی ویران ہو گئی۔ باغ مٹی میں بدل گئے، گھر بہہ گئے اور شہر کے شہر مٹا دیے گئے۔ ایک پوری نسل ختم ہو گئی، صرف ایک عبرت باقی رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی۔ یہ سزا کیوں دی گئی؟ قرآن کی آیتیں خود اس کا جواب دیتی ہے۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کیونکہ انہوں نے ناشکری کی۔ اس قوم کو اللہ نے اپار دولت، خوشحالی اور بے حساب نعمتیں دی تھی، لیکن دولت نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ شکر کرنا بھول گئے، گھمنڈ میں ڈوب گئے اور کمزور لوگوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یہ واقعہ صرف اس دور کی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک کھلا ہوا پیغام ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی دی ہوئی نعمت اگر اللہ سے دور کر دے تو وہ نعمت رحمت نہیں رہتی، بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ سوچئے، جب اللہ کے حکم سے ایک چھوٹا سا چوہا ایک بڑی سلطنت کو گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے، قوموں کو تباہ کرنے والی اصلی چیز کیا ہوتی ہے؟ دولت یا گھمنڈ؟ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔